3 جگہ پہ جھوٹ بولنا عبادت، نہیں بولو گے تو برباد ہو جاؤ. جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ کیا؟ عبادت. 3 جگہ جھوٹ بولنا کیا؟ عبادت، نہیں بولو گے تو برباد ہو جاؤ گے. فوجی پکڑا جائے تو رج کے جھوٹ بولے. بارڈر پہ مسلمانوں کا فوجی کافروں کے ہاتھ آ گیا، رج کے جھوٹ ہوتے نا، میں کدی جھوٹ بولے نہیں اپنے ملک کا ہی بیڑا کر کرا لے. ٹھیک ہے نا، فوجی سمجھتے ہیں ساری بات، انہیں اتنی اصلی جھوٹ مار دیں. میں تو کدی واصل بات فرماتے ہیں جو کہے نا میں نے کبھی نہیں جھوٹ بولا، سمجھو جھوٹا ہے. جھوٹ ہی تو بول رہا ہے، تو پیغمبر ہے، تو نبی ہے، تو نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. ہم تو سب گناہگار ہیں نا سید طاہر صاحب، ہم سے تو جھوٹ بولا جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. جو واصل واسطہ فرماتے ہیں نا جو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا، سمجھو جھوٹ ہی تو مارتا تھا. یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہی جھوٹ ہے اس کی. بھائی تو کوئی نبی، تو کوئی پیغمبر ہے. نبیوں کے بارے میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ پاک اور معصوم ہے، یہ جھوٹ نہیں بول، کچھ نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا ان کے ساتھ کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا. 3 جگہ. دوسری جگہ آپس میں دل جوڑنے کے لیے، بہن بھائیوں کے آپس کے دل بھی جوڑنے ہیں نا، کہ میں نے بھاجن کی وہ بھی تعریف کر دوں جو نہیں ہے تو وہ مجھے ثواب ملے گا. وجہ دل جوڑنا میں نے کہ بھائی جان آپ نظر آئے ہو تو ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، قسم سے صبح کا موڈ ہی خراب تھی، کوئی بندہ ہی نہیں ٹکریا، شکر ہے پہلے ہی بندے ہیپی ہو گیا، سارا کام ہے نا، ثواب ہی ثواب. اور تیسرا میاں بیوی کے معاملے میں لفظ ہی بڑھا دیا نبی پاک نے، فرمایا مغالطہ آئی سے کام لو، راج کے جھوٹ بولو. جگہ بڑی ٹائٹ ہے، مغالطہ. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں یہاں پر؟ مغالطہ رائی سے کام لو، کہ زیادہ ان کی تعریف کرو، ان کو اپریشیٹ کرو. کھانا نہیں بھی اچھا بنا ہوا پھر بھی ان کی تعریف کر دو، بہت اچھا بنا ہوا. رسول پاک کھانا اچھا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، بد تعریف ہی نہ کرتے. تو ویسے تو اب تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کھانا اچھا نہ ہو. آپ نے جو ایک بار خالی سرکے سے روٹی کھا لی، ہاتھ المومن نے فرمایا یا رسول اللہ سرکہ ہی پڑا ہوا ہے، فرمایا وہی لے آئے. حالانکہ سرکے سے روٹی نہیں کھائی جاتی، اور حضور بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں سرکے سے تو آج مزہ آ گیا روٹی کھانے یار، بیوی کی دل جوئی کے لیے. ساڈا ذرا جا کوئی چاول نہ پکے ہون جناب، طبیعت کی شے نہ پکی ہوئے، اسی 20 کے دن انتظار کرنے تو بعد پیتا جا سکتا ہے، لیکن اب پہلے دن ہی جو آگے پھٹے چک دینے پڑ. ایسا کچھ نہیں ہے. گھروں کو جنت بناؤ کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کتنی سہولتیں دے دی ہیں. یہاں مغالطہ رائی کا لفظ ہے، اسے کہو کہ آج تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں آپ، تو کمال ہے، آپ جب ہنستی ہیں تو جان ہی نکال دیتی ہیں پکڑ، مجھے ہر غم ہی میرا اتر جاتا. حضور نے فرمایا بھی ہے نا کہ موافقت کرے اور شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے. اور مردوں کو بھی چاہیے اس طرح ان کی تعریف کرے کہ آج آپ کے اچھا ساری زندگی یاد رکھنا، سب مرد بیٹھے ہوئے ہو، ہمیں اپنی تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن عورت چاہتی ہے 90 سال تک اس کے منہ میں ایک بھی دانت رہ جائے تو اس کی تعریف کی جائے. نہیں کرو گے تو پھٹے لگ جاؤ گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. عورت کے منہ میں صرف ایک بھی دانت رہ جائے نا، وہ پھر بھی کہے گی میرے جوڑے دی تعریف کی جاوے، میرے والاں دی تعریف کی جاوے. یہ آپ پر فرض ہے، آپ کو کرنی پڑنی ہے. نبی پاک نے آپ کو یہاں پر مغالطہ آرائی کا حکم دے دیا ہے کہ رج کے جھوٹ بول رہو. یہ تعریف آپ کریں گے تو بچیں گے. یہ عورت کے اندر ایک عنصر رکھ دیا گیا، اس نے خوش ہی نہیں ہونا جب تک آپ نے تعریف نہیں کرنی. آپ نے جاتے ہی آج اپنے بیویوں کو جوڑے جو لے کے دیا ان کی تعریف کرنی ہے. اے لیس سے تو کمال ہی لوائی ہے. اے لیس کوئی اور لانا نا کسے جانی عقل کتنے، جو عقل رب نے تن دیتی ہے نا، اے بڑی تو میچنگ کی ہے لیس، اے خریدی تو بڑی کمال ہے. کی سیٹنگ ہو رہی ہے. جوڑیاں دے رنگ تو بڑے آتی، تو جوڑیاں دے رنگ ہی بڑے کمال لیتے ہیں. ایتکی تو میرا دل ہی خوش ہو گیا جوڑیاں دے رنگ دیکھ کے. کی رنگ نے پنک کھلے ہوئے گے تے کالے نیلے ہوندے، کی سونے کالے رنگ نے. جڑا رنگ ہوئے وہ دی الگ ٹر پینا. کھانے کھاوے دا غلاف ہی تے کالا نا، کیا بات ہے. کالا رنگ پا کے تے بندہ انج ہی بڑا سجدا ہے. اور جدھر نو آواز آ رہی ادھر ہی ہو جاؤ یار، تے گھر جنت بن جان گے یار. میرے واسطے بھی دعا کرو کہ میں بھی انج ہی کراں. دھیاں دیاں تعریفاں کرو کہ ماشاءاللہ آج تو مریم بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، عائشہ بہت پیاری، فاطمہ آپ تو آج تو کمال ہو گیا فاطمہ، آج تو آپ کی رنگ ہی بڑا پنک ہے آج آپ کا. گھروں کے اس طرح نبی پاک نے حکم فرمایا کہ بیوی کے معاملے میں زیادہ مغالطہ رائی سے کام لو. وہ جو لے کے آئی ہے یہ نہ کہو ایک ہی لے آئی ہیں، تنو عقل ہی نہیں گی، سارا پیسہ ہی برباد کر رہی ہیں. چاہے آپ کو پتا ہو 1000 روپے کی چیز 2000 کی لے آئی، آپ اسے پھر بھی کہو بہت مناسب لے کے آئی ہے. بالکل میں جاتا تو 2500 کی لے کے آتا، ایسے لالو لال ہو جائیے. آپ اسے ذلیل کر کے 2 منٹ میں کیا لے لو گے؟ کوئی 2500 واپس آ جانا، کوئی 1500 واپس آ جائے گا، نہیں واپس آنا. وہ ٹھگ لیا اس دکاندار نے جو ٹھگنا تھا. آپ اس کو نہ خراب کرو. آپ نے کیا رنگ لے کے آئیے بھائی، تو یہ جوتی یہ 1300 کی لے کے آئی ہوں. انہوں نے کہا میں تو آپ کئی دفعہ پتا کیتا ہے 3000 تو تھلے آئی نہیں. ماشاء اللہ تو بہت اچھی چیزیں لے آندی ہے. ایج کر کے انہیں جوتی نے کدی ادھر رکھنا کدی ادھر رکھنا.
کدی اگے رکھنا کدی پیچھے نہیں تسی کہو تو تے لٹی گئی جُتی چک کے مارنی بھاوے تھوڑے سر تے ہی نہ مار کرو صحیح گل ہے آنے تو لٹی گئی تینوں عقل ہی نہیں گئی تینوں شیواں ہی نہیں خریدنی آندی اج تک آئیاں تو ماما ایڈا کاریگر ہے تو پھر آپ خرید کے لے آتے ہاں وہ بیچاری ایڈے گئی بھی اوکھی سوکھی ہو گئے تے تعریف ہی کرتے ہیں کہ بچیاں دا سامان بڑا سوہنا خریدے ہی آج کی تے راضی کر چھڑیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ آپ کو درود شریف پڑھ کے پن کے چیزیں بنا کے دے گی بلکہ آپ کے منہ میں بھی ڈالے گی ویسے تو پھر کٹے گی نا ظاہر کر وہ کھڈے چ پی کٹ کے کھا لا جہاں بندیاں نا ہوتے کھڈے چ پی اب دیکھو نا باہر ہم بڑے ہیرو ہیں اصل ہمارے کردار کا پتہ ہماری بیویوں کو ہے آپ کو میں بہت بڑے گر کی بات دے رہا ہوں آج اور آخری بات یہ عید کا گر دے رہا ہوں پتہ کروا لیا کرو ارد گرد سے اپنے بارے میں اپنی بیوی سے پتہ لگ جائے گا گھر میں باہر ہم بڑے ہیرو ہیں بڑے پیر فقیر ہیں لوگ ہمارے لیکن گھر میں اصل جو مرد ہے وہ بیوی جانتی ہے وہ کیا ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہاری بیوی کے کیا خیالات ہیں تمہارے میں تو تم اپنی اصلاح کر لو گے اصل مرد کون جانتی ہے بیوی کہ یہ کیا ہے کیونکہ اس کا واسطہ تمہارے باطن سے رہتا ہے اور لوگوں کا واسطہ تمہارے ظاہر سے ہے اصل کیا ہوتا ہے باطن ہوتا ہے وہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتی ہے وہ تمہارے بارے میں کنسپٹ وہ تمہارے بارے میں رائے قائم کرے گی وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی اگر اس نے رب کو کہہ دیا میں اس سے راضی ہوں یہ اندر باہر سے ایک ہی تھا جیسا باہر تھا ویسے ہی کر تھا تو اللہ آپ کو بخش دے گا ورنہ ہم سے 99% مرد منافق ہیں جو باہر تو ہیرو بن کے رہتے ہیں اور گھروں میں عورتوں کے ساتھ ان کے رویے اور سلوک ایسے ہیں کہ جھوٹی سمجھتے ہیں ان کو ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہیں ہر بات ایسا نہ کرو وہ اصل ہے وہ اگر دلیل دے دے گی کہ یہ ٹھیک ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں تم ٹھیک ہو اگر وہ دلیل نہ دے کہ تم ٹھیک نہیں تو پھر تم ٹھیک نہیں ہو کسی نے کہا نا وہ بابا جی سے تو انہوں نے یہ ساری شرح کی جو میں کر رہا ہوں کہ گھر میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے کیا کہا اس بندے نے کہ بابا جی گھر میں میری وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو باہر ہے تو بابا جی نے کہا گھر والے تیرا باطن جانتے ہیں باہر والے صرف تیرا ظاہر جانتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری گھر میں بھی وہی رسپیکٹ ہو تو پھر اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لے ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے آج دعا مانگو کہ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن ایک کر لے اصل فیصلہ بیوی کرتی ہے کہ بندہ ہے کیا